لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، لا سيما وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. اے ابو ذر، سب سے پہلی عبادت معرفت خدا ہے. دوسرا مرحلہ جو عبادت کا ہے وہ یہ ہے کہ اے ابو ذر، ایمان بخدا کے بعد میرے اوپر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم الایمان بی، بعد از توحید، بعد از ایمان برسول پروردگار عالم، مرحلے دوم یہ ہے کہ انسان ایمان پیدا کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایمان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے نفسانیات سے، انسان کی روح سے، ایک امر نفسانی اور روحی ہے کہ آپ ایمان یعنی اطمینان پیدا کریں، یقین پیدا کریں. اب اس کے ذرائع بہت سے ہیں. یعنی ایمان برسالت پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو غلطی مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھئے کہ بھئی رسول خدا اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو کیا دلیل ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھئی قرآن کے لکھے ہوئے کا اعتبار جب ہی ہوگا جب ہم رسول خدا کی رسالت ثابت کر لیں گے. جب تک رسول خدا کی رسالت ثابت نہیں ہوگی، قرآن کی حیثیت و حجت بھی ثابت نہیں ہوگی. ایسا عام مسلمان سے پوچھیے، حتیٰ عالموں سے پوچھیے کہ رسول خدا اللہ کے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا. ایک آریہ سماج کا آدمی یا ایک کرسچن، ایک جیوس و یہودی ہو گئے ہم قرآن کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کی رسالت ثابت کرنے کے لیے قرآن سے پہلے کوئی چیز ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے. وہ کیا ہے؟ عقل ہے. جو عقل اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس زمین و آسمان کو بغیر بنائے اور بغیر چلانے والے کہ یہ چل نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، وہ عقل یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہم چونکہ اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے ادھین ہیں، یعنی ہم اس کے تابع و پیرو. وہ ہم سے خوش ہونا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے، کون سی چیزوں سے وہ. اب اگر وہ کہے کہ صاحب تم کو خود معلوم کرنا چاہیے تھا، تو ہم کہیں گے کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم پا لیتے. آپ کو اگر یہ بتانا تھا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کسی نہ کسی کو بھیجے ہوتے. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں سے حساب و کتاب لینا ہے تو کوئی نہ کوئی میسنجر یا رسول بھیجنا اس کے اوپر واجب ہے. اور فرما رہے نہیں فرمائے بیٹا سو مت، صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو عقل اس بات کو درک کرتی کہ صاحب ایک جب آپ کی رضا و غضب ہے
تو آپ کا میسنجر بھی ہونا چاہیے۔ ایک مثال دوں آپ کو کہ جیسے یہ خربوز و تربوز یہ اسمیں ترکی میں اس کو کہتے ہیں کارپوز، ترکی میں تربوز کو کہتے ہیں کارپوز۔ پوز کے معنی ہوتے ہیں تھوتنی کے، کار کے معنی ہوتے ہیں گدھے کے۔ کارپوز یعنی تربوز کو جب انہوں نے کھیتوں میں کشف کیا تو کیسے کھا لیں؟ ہو سکتا ہے زہر ہو، تو انہوں نے کہا گدھے کو کھلاؤ، اگر وہ نہیں مرتا ہے، اگر وہ نہیں مرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوراکی ہے، تو آرام سے کھا گیا۔ تب انہوں نے چکھا تو اس میں مزہ بھی تھا۔ تو انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ کسی شے کے بارے میں بغیر ٹیسٹنگ کے، بغیر تجربے کے کوئی نظریہ نہیں دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو ایک جنگل میں لے کر کھڑا کر دیا جائے اور اس کے بعد سامنے آپ کو بھوک بھی لگی ہے، سامنے جنگل پہ انجانا پھل بھی لگا ہوا ہے، آپ کھا لیں گے؟ ہاں بولیے نا صاحب، کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ کھا لیں گے تو تاریخ سے جا کے مل جائیں گے، اگر کھا لیں گے تو آپ اتہاس کا حصہ ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو۔ بھئی یہ جو مشروم آتا ہے یہ جاپان میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، چونکہ وہاں جو ہے ہیومیڈیٹی بہت ہے، وہاں کے اوپر جو رطوبت بہت زیادہ ہے، لہذا وہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جاپان میں بہت سے لوگ جو ہے یہی مشروم کھا کے مر جاتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مشروم کی دو قسم ہے، ایک ڈیڈلی ہے، ایک زہریلا ہے، ایک خوراک کے قابل ہے نا ایسا۔ تو اب آپ جنگل میں گئے، آپ کیسے پھل کھائیں گے؟ آپ کو دیکھنے میں اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن بہت سی خوبصورت شے جو ہے وہ کہتے ہیں المارا، تو سانپ کہتے ہیں سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، لین مسھا ولکن سم ناقع فی جوفھا، دیکھنے میں کتنا خوبصورت حسین، لیکن اس کے منہ کے اندر زہر۔ اب دیکھیں نا سانپ کتنا خوبصورت ہے، لیکن ہاتھ لگائیے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، اگر زہریلا ہے تو کاٹ لے گا۔ تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں میں دین و نماز کی بات نہیں کر رہا، صرف روزمرہ کی بات کر رہا کہ ایک جنگل میں لے جا کے آپ کو کھڑا کیا جائے تو آپ کیسے کھائیں گے؟ اگر آپ کھاتے ہیں، آپ کو بہرحال 1% آدمی چانس نہیں لیتا کہ لاؤ چکھتے ہیں، شاید نہ کچھ نہ ہو، 1% بھی آدمی چانس لینے کو تیار نہیں ہے۔ نہیں تو سوال یہ ہے کہ جب اس دنیا میں انسان کا نزول ہوا، ہر طرف پھل ہے، ہر طرف خوراکی ہے، تو اگر یہ انسان کو کوئی بتانے والا نہ ہو کہ کون نقصان دہ ہے کون فائدہ مند ہے، تو انسان کھانے پینے بھی محتاج ہوگا۔ اسی لیے نبوت ضروری ہے کہ بتائے نقصان دہ کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اسی لیے نبوت۔ اب کوئی لوگ کہتے صاحب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہو نا ہمیں نبی، جیسے بچہ جوان ہونے کے بعد کہتا ابا آپ کی کیا ضرورت ہے ہم کو، بھئی اب بڑا ہو گیا ہے، اب محنت مزدوری کر سکتا ہے، پڑھ لکھ چکا ہے، جا کے کسی فرم میں نوکری کر سکتا ہے، اب ابا کی ضرورت کیا ہے اس کو۔ لیکن یہی بچہ اگر جھولے میں میت میں کہتا اما ابا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو کوئی جنگلی جانور نوچ رہا ہوتا یا بھوکے پیاسے مر جاتے۔ تو کوئی کہتا صاحب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اب کہہ رہے ہو نا نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہزاروں سال کا سلسلہ ہے کہ نبیوں نے ایک ایک قانون بنایا تاکہ دنیا جینے کے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ یہ دنیا میں تجارت کا سلسلہ، دنیا میں معاملات و بزنس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ آپ نے گیہوں بویا، آپ کا گیہوں ہو گیا، اب آپ مثلاً بہت زیادہ سال میں کھائیں گے، 10-12 آدمی ہوں گے تو 10 کنٹل کھائیں گے، 1 ٹن کھائیں گے، باقی جو 8 ٹن بچا وہ کیا کریں گے؟ یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بیچ دیں گے، لیکن آپ
یہ پہلے کی بات سوچیے آپ، کیا کریں گے؟ وہ رکھا سڑ جائے گا، گھن کھا جائے گا۔ تو اب آسمانی نمائندے نے آ کے ایک قانون بنایا کہ بھئی تمہیں گیہوں کی ضرورت ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، تم اس کی ضرورت پورا کر دو، وہ تمہاری ضرورت پورا کر دے، نہ تمہیں نقصان ہو نہ اس کو نقصان ہو۔ یہ تجارت کا سلسلہ کس نے بتایا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہم کو سکھایا ہے۔ اب دیکھیں، جہاں یہ سکھایا یہ بھی سکھایا کہ تجارت کو بیماری کہاں سے لگتی ہے۔ مالیت سے زیادہ قیمت لینا حرام، اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ پوری توحید ادیانی مذہب کا قانون ہے، فنڈامنٹل قانون ہے کہ مالیت سے زیادہ قیمت لینا حرام ہے۔ مگر یہ کوئی عنوان ہے کہ صاحب ہم گئے تھے، کرایہ اتنا لگا، لہذا 2 روپے بڑھایا ہم، وَإِلَّا اگر 10 روپے کا آم ہے آپ 200 روپے میں بیچ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، لہذا مالیت سے زیادہ حرام قرار دیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ناپ تول میں کمی اور زیادتی کو حرام قرار دیا کہ نہ تم کم تولو گے نہ تم زیادہ مانگو گے۔ اسلام کیا کہتا ہے دکاندار سے کہ آپ زیادہ دیجئے، تھوڑا سا ہمارے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں ڈنڈی مرنی نہیں چاہیے۔ کیا ڈنڈی مرنی؟ ذرا سا تھوڑا زندہ رہنا ہے، یہی تو کہتے ہیں افضل بھائی، یہی تو کہتے ہیں زندہ رہنا چاہیے۔ اچھا آپ سے کہہ رہا ہے کہ کم لو، خریدنے والے تو کہتا 2 عدد کم لو، تو وہ آپ کو کم دیں گے نہیں، آپ زیادہ لیں گے نہیں، تو برابر ہو گیا کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ یہ سارے قانون۔ اچھا تیسرا قانون جو بنایا وہ بنایا کہ صاحب ضرورت کے وقت مال کو، اب جیسے یہ شیطانی ہے کہ صاحب اب شکر کی ضرورت ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، لاؤ اس کو کہیں گوڈاؤن میں ڈال دو، جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی ویسے ویسے ویلیو بڑھے گی، ہیں تو جو شکر 20 روپے کلو تھی وہ 100 روپے کلو ہو جائے گی، تب بیچنا۔ اس کو کہتے ہیں احتکار، یعنی ضروری اشیاء کو کہیں فریز کر دینا، کہیں چھپا دینا تاکہ قیمت بڑھ جائے۔ اسلام کہتا ہے احتکار حرام ہے۔ اس کے بعد یہ حدیث آئی الجالب مرزوق والحابس ملعون، جو سامان بازار میں لاتا ہے خدا اسے روزی دیتا ہے، جو چھپاتا ہے خدا اس پہ لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو انسانوں کے خون چوسنے کا ذریعہ، ٹھیک ہے آپ کے پاس شکر ہے آپ 200 میں بیچ رہے ہیں، جب آپ آلو لینے جائیں گے تو بھی 300 روپے میں دے گا۔ بھائی جب میں مہنگا خریدوں گا تو معاشرے میں جو جس کے پاس ہے اس میں وہ لوٹ مار کرے گا، یہیں سے مارکیٹ خراب ہوتی ہے۔ میں لاک ڈاؤن کے شروعات میں دبئی میں تھا، بڑی مارکیٹ تھی کیئر فور، میں کیئر فور میں گیا تو لوگ جو ہے جن کے پاس ٹرک تھا وہ ٹرک میں بھر کے لے جا رہے تھے، جن کے پاس جو ہے چھوٹی وین تھی وین میں، یعنی شام تک میں کیئر فور مارکیٹ خالی ہو گئی۔ کہ صاحب نے قبلہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں شیطان، کہ آپ کے دل میں خیال ڈال دیا اس نے کہ بازار سے سامان ختم ہو گیا، ہر آدمی نے سامان دبا لیا۔ اب جو سامان دبا لیا نہ کہتی ہونی ہے تو کمی پڑ جائے گی۔ یہ ہوا تھا نا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے علماء، خمینی صاحب جب نوفل لشاتو فرانس کے گاؤں میں تھے تو ایک پہاڑی گاؤں تھا، تو اس زمانے میں فرانس میں ٹھنڈک بہت پڑتی ہے، برف باری کے زمانے میں، تو ہوتا کیا تھا ہفتے میں 1 دن مارکیٹ لگتی تھی، اب بھی ہے گاؤں وغیرہ میں ہفتے میں 1 دن بازار لگتی ہے، جمعہ بازار، شنبہ بازار یا بدھ بازار، ایسے ہفتے میں 1 دن بازار لگتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے بازار کتنی بڑی لمیٹڈ سامان آتا ہے۔ خمینی صاحب کے گھر کا جو نمائندہ تھا، جو خرید کرنے کا ذمہ دار تھا، وہ گیا، اس نے سارا پرتگال یعنی سارا سنترا خرید لیا کہ آقا کیا مہمان آتے ہیں اور رمضان، ماہ مبارک رمضان الظاہر آنے والا ہے تو کم پڑ جائے گا اگلے ہفتے، سارا خرید لیا انہوں نے۔ خریدنے کے بعد جو ہے جب
وہ نماز پڑھ کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ خادمہ جو ہے وہ سارا پھل دھل کے رکھنے جا رہی، تو فرمایا کہ خیریت، تو آج کوئی مجلس ہے، کوئی پروگرام ہے، یہ سارا سامان آپ لے آئیں اتنا؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ اس فلاں سے پوچھیں۔ اس کو بلایا انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور دیکھیے مہمان آتے ہیں، مہمانوں کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور اب اگلے ہفتے آئے گا پھل، تو میں نے سارا جو ہے اسٹور کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بازار میں جو ضرورت مند آئیں گے ان کو نہیں ملے گا۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ آج بازار میں جو ضرورت مند آئیں گے ان کو نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں لوٹ مار کا سبب بھی بن رہے ہیں آپ، اور ضرورت سے زیادہ سامان اٹھا رہے ہیں آپ۔ کہا پھر؟ کہا یہ حرام ہے، ایک دن حد سے حد 2 دن کی ضروریت کا سامان لو اور باقی بازار میں اسے واپس کر کے آؤ۔ بہرحال وہ واپس کرنے گئے تو وہاں کے اوپر ایک پادری کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا پھل لینے آیا تھا، تو یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں 2 دن کی پورا ہم لے گئے تھے اسٹور کے لیے، لیکن جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب لے جاؤ اس کو، واپس کرو، کوئی آئے اس کو نہ ملے تو، کوئی ایک بیمار ہے اس کو تلاش ہے تو آپ رکھے رہو گے، دوسرے کو ضرورت ہے، خرچ نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو اس پادری نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں وہ؟ بہرحال وہ گیا تو اس نے کہا یہ فکر سماج میں کسی انسان کی نہیں، جیسے لگتا ہے مسیح کی فکر ہے۔ ایک مسیح علیہ الصلاۃ والسلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے، احتکار حرام ہے۔ اچھا اس کے بعد ربا، سود، تو یہ سارے معاملات کو اسلام نے انبیاء طاہرین کے زمانے سے لے کے اب تک سارے مسئلے کو حل کیا ہے۔ اچھا دوسرا مرحلہ شادی بیاہ کا مسئلہ، ہر آدمی بالاخره ایک بھائی جس کے 5 بہنیں ہیں، غیرتی ہوتا آدمی، غیرت صاحب میری بہن کو کیوں میں کسی کے حوالے کروں، ہے ایسا جگہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اسلام نے، انبیاء نے آگے یہ تعلیم دیا کہ بھئی تم کسی شریف نیک مطمئن آدمی کے حوالے اپنی بیٹی کرو، اس سے نسل انسانی کو فروغ ملے گا، ذریت بڑھے گی، اولاد بڑھے گی۔ تو آج یہ شادی بیاہ کا سلسلہ جو ہے، جب آپ خطبہ پڑھتے امام محمد تقی علیہ السلام کے نکاح میں وَكَانَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْأَنَامِ، یہ اللہ کا احسان ہے انسانوں کے اوپر، اغناہم بالحلال عن الحرام، اللہ نے حلال راستہ ان کے لیے قرار دیا تاکہ حرام میں وہ مبتلا نہ ہو۔ کوئی کہتا ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کہہ سکتے ہو ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب بھی ضرورت ہے۔ لہذا جب تک انسان کے سامنے نت نئے سوالات اور ذہن میں خیالات پیدا ہوتے رہیں گے، تب تک کسی حل کرنے والے کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک نبی کا وجود فرمایا، لہذا نبی کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی بتانے والا ہونا چاہیے، عقل یہ جو بتانے والا ہو۔ اب برہمن جو ہیں، جو پرانی کتابوں میں برہمنوں کے لکھا ہوا ہے، وہ نبوت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں بھگون دوت نام کوئی چیز نہیں ہوتی، اوتار ہو سکتا ہے لیکن بھگون دوت نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر، غور سے سنیے گا، اگر نبی جو کچھ بھی بتانے آئے گا اگر ہماری عقل سمجھتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دوسرے کی؟ بھئی جو کچھ رسول اللہ آ کے بتائیں گے اگر ہم خود سمجھتے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ سے مان لینے کی؟ اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس چیز کو جاننا نہیں چاہتے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال ذہن میں آیا نہیں کہ بھئی جو کچھ رسول خدا آ کے بتائیں گے اگر ہم خود سمجھتے، عقل سمجھ رہی، ضرورت کیا ہے آپ کی؟ اور اگر کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو ہماری عقل سے پرے ہے تو ہمیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، سیدھا سادہ جواب ہے کہ بھئی جہاں آپ کی عقل سمجھتی ہے
تو اگر نبی بتانے آ رہا ہے تو تائید کرنے آ رہا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو صحیح سمجھ رہے ہو، اور جہاں نہیں سمجھتے ہو تو وہاں تو ضرورت ہے ہی ہے، جہاں نہیں سمجھتے ہو تو کوئی سمجھانے والا چاہیے۔ عقل یہ سمجھتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں سمجھتی کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ عقل یہ سمجھتی ہے کہ انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، کہ مقصد کے لیے مقصد کیا ہے۔ عقل یہ سمجھتی ہے کہ نیک آدمیوں کو بدلہ ملنا چاہیے، برے آدمی کو سزا ملنی چاہیے، تو نیکوں کو بدلہ ملے گا تو وہ کون سی جگہ ہوگی، بروں کو بدلہ ملے گا تو وہ کون سی۔ یہاں نبی کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر نیکی کرتا ہے تو اسے جنت ملے گی، اگر برائی کرتا ہے تو اسے جہنم ملے گی۔ تو عقل کچھ چیزیں جانتی ہیں، اور یاد رکھیے کہ عقل راستہ نہیں بناتی، عقل جو ہے وہ پیت کریٹر نہیں ہے، راستہ نہیں بتاتی ہے، عقل چراغ ہے۔ عقل کیا ہے؟ بیداروں کے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ عقل راستہ نہیں بناتی، جگہیں حسن پہ آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دی، تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، جگہ ہے، آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ یاد رکھیے کہ عقل کبھی راستہ نہیں بناتی ہے، عقل کی مثال ٹارچ کی ہے، روشنی کی ہے۔ جیسے اندھیرے میں آپ روشنی جلاتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ وہ کنواں ہے، وہ جو ہے رستہ ہے، وہاں کانٹا پڑا ہوا ہے، وہاں جو ہے کھائی ہے۔ ٹارچ کھائی نہیں بناتی، ٹارچ کنواں نہیں بناتی ہے، ٹارچ صرف دکھاتی ہے۔ عقل ایک روشنی ہے جو راستہ دکھاتی ہے، راستہ۔ تو اب سمجھیے، جو راستہ بناتی ہے اس کا نام شریعت ہے، جو راستہ دکھاتی ہے اس کا نام عقل ہے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ عقل راستہ نہیں بناتی۔ اب مثال کے طور پر بہت سی باتیں ہیں، لذا فرمایا ان الشرائع لا یصابع بالعقول، عقل سے شریعت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ بطور مثال، کسی نے ایک انگلی کاٹ دی، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک انگلی ہے۔ البتہ یہ شریعت کا قانون ہے، حاکم شرع جاری کرے گا، نہیں کہ خود سے فیصلہ کر لیں آپ۔ جب حکومت اسلامی قائم ہوگی، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ پر جو کسی نے ایک انگلی کاٹی، امام سے پوچھا کیا سزا ہوگی؟ فرمایا ایک انگلی۔ فرمایا اگر دو کاٹ لی تو فرمایا کہ اس کا 2 انگلیاں کاٹی جائے گی۔ کہا اگر 3 کاٹ لی تو امام نے فرمایا 3۔ اس نے کہا 4، تو آپ نے کہا 4 کا 5، آپ نے کہا 2 انگلی۔ کہا مولا وہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اگر اس کا انگوٹھا آپ کاٹ لیتے ہیں تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، یہ حصہ اللہ کا ہے۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو سجدے کی جگہیں ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ، مساجد سجدے کی جگہیں، جو سجدے کی جگہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی جگہ میں کوئی قانون نہیں چلتا۔ اتنی انگلی آپ کاٹ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ اب ہمارے دوسرے بھائیوں کا کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کھیت کھلیان میں پڑا رہنے والا آدمی روڈ پر پڑا شریعت کو اس سے بہتر کیا بیان کرے گا؟ انہوں نے کہا صاحب کوئی چوری کرے تو کلائی سے کاٹ لو۔ اب سوال یہ ہے کہ چور رہنے کے بعد بھی تو مسلمان ہے، وضو واجب ہے نہیں واجب ہے؟ رکوع واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ زندگی میں پھر چوری کرے، یعنی ایک ہاتھ کٹ جائے، اس ہاتھ سے نہ کما سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، تو ہاتھ آپ نے کاٹ دیا۔ حالانکہ ہمارے ہاں معصومین کی طرف سے جو شرائط ہے، 26 شرط کے بعد کسی کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور 26 شرط جلدی جمع موال جمع ہو جائے۔ پہلی بات ایک ضرورت مند نہ ہو۔ صلوات پڑھتے محمد والے ایک اور صلوات پڑھتے محمد 26 شرط ہے۔ یہ صرف لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے سزائیں وَإِلَّا کم جاری ہوتی ہیں۔ تو ان المساجد للہ،
ہتھیلی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لہذا اگر خدا نخواستہ کسی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کاٹا جائے گا 26 شرطوں کے بعد کہ عادی نہ ہو، سزا یافتہ نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، اندر گھس کے تالا توڑ کے نہ لے گیا ہو، ہیں وغیرہ وغیرہ، ضرورت مند نہ ہو، پریشان حال نہ ہو، عیالوار نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، ہزاروں شرطیں. تو اتنی شرط کہاں جمع ہوتی ہیں؟ حتیٰ مثلاً اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، اس میں جو گواہوں کی شرط ہے، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں میں دوست رکھتا ہوں چوتھا گواہ بنوں. مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا صاحب 4:30 بجے یہ زن و شوہر کار حرام کر رہے تھے، دوسرے نے کہا 4:25 پہ کر رہے تھے، سب کی پٹائی ہوگی، 80 کوڑے. یعنی اگر سب سے بیان الگ الگ لیا جائے، اگر گفتگو ڈیٹیل میں ایک حرف کا اگر اختلاف ہوا تو سب کی پٹائی ہوگی، کبھی ان کی گواہی مانی نہیں جائے گی. اللہ نے اس شرطوں کو رکھا ہے کہ گناہ نہ ہو، نہ یہ کہ انسان کو تباہ کر دے. صلوات پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. لہذا خدا کے بعد ایمان جو ضروری ہے، کاہے کے اوپر ضروری ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان. اور یہ ایمان قرآن سے نہیں، پہلے عقل سے ثابت کیجئے کہ نبوت ضروری ہے. تو ضرورت نبوت تو ثابت ہو گئی، اب کیسے یہ ثابت ہو کہ یہ آدمی جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ کیسے؟ یہ تو معلوم ہو گیا نبی ہونا ضروری ہے. حضرت آدم و نوح علیہ الصلوۃ و ابراہیم علیہ الصلوۃ و دانیال علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبیاء اعظام صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین آئے. یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ آدمی، یہ شخص نبی ہے؟ اب اس کے 2-3 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جو وہ معجزہ لایا ہے. ابھی تک جتنے انبیاء تھے ان کے سچے ہونے کی دلیل کیا تھی؟ وہ اب ہماری قوم جس کو دماغ خراب ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں معجزہ ہوا ہے. ایک بھی سلجھے ہوئے آدمی کیا معجزہ؟ میں نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ کی اپنی خاص تعریف ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو دعوے کے بعد ہو. آپ کہیں کہ میں سورج پلٹا دوں گا اور پلٹا دے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. نہ یہ کہ آپ گھر جا رہے تھے اچانک آپ نے دیکھا کہیں روشنی چمک رہی ہے، تو یہ معجزہ نہیں، یہ آپ کا تھوڑی ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں. معجزہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے آپ کمنٹ کریں کہ صاحب میں چاند کو پلٹا دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ہے، مجھے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ پلٹا دی، انہوں نے پلٹا دی. پہلی شرط. دوسری شرط یہ کام ایسا ہو جو کوئی نہ کر سکتا ہو، محال ہو انسانیت کے لیے. معجزہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ محال ہو، کوئی انجام. مردے کو زندہ کر دینا، کون سی ڈاکٹریٹ آج بنی جو مردے کو زندہ کر دے؟ کون ایسا ڈاکٹر ہے جو ہڈیوں میں روح ڈال دے؟ کون ہے جو سنگریزے کو بلوا دے؟ تو معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ عاجز ہوں، کوئی انجام نہ دے سکتا ہو. تو معجزہ مانگنا پڑے گا. تو صاحب کیسے پتہ چلے کہ رسول اللہ کے نبی ہیں، معجزہ ہیں؟ تو معجزات کی 2 قسمیں. ایک وہ معجزات جو گزر چکے ہیں، جو معتبر اور قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے. مثال طور پر آپ ہیں، نقوی صاحب ہیں، آپ ہیں، کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مثلاً عباس بھائی نے جو ہے چشمہ جاری کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جھوٹا نہیں سمجھتے، تو ہمارے لیے ثابت ہو گیا کہ صاحب یہ آدمی. آپ کہیں گے صاحب ٹھیک ہے، تو آپ کہیں کہ بھائی ائمہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے مردے کو زندہ کیا. ٹھیک، ائمہ نے روایت کی ہے، ہم تک خبر دی ہے کہ رسول خدا نے جو ہے
گونگے کو زبان دے دی، سنگریزہ بلوا دیا، تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے نا، غور کریں نہیں کریں، ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ وہ گزشتہ باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے، ہم کو کوئی زندہ معجزہ دکھاؤ، ہم کو کوئی زندہ معجزہ دکھاؤ۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عصائے موسیٰ پتہ نہیں کہاں گیا، ید بیضاء تاریخ میں چھپ چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو آنکھ دیتے تھے، تاریخ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے پاس سوچنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن دے دو اسے کہ یہ ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ اب آپ کے ذہن میں کہ مولانا قرآن کیسے معجزہ ہے، وقت کتنا ہو منظر بھائی؟ میں کتنی دیر پڑھ چکا؟ 30 منٹ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ تو اب یہ گفتگو ہے کہ قرآن کیسے معجزہ ہے۔ آپ حضرات بور تو نہیں رہے؟ اس لیے کہ میں بھی تھکا ہوں، اگر مثلا آپ حضرات سستی محسوس کر رہے ہیں تو میں ختم کر دوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا میں لہذا میں اب اونگھاتے نہ دیکھوں آپ حضرات، جو کوئی سو رہا ہے خیر نہیں ہے اس کی۔ تو دیکھیں ایک معلم جو ہوتا ہے وہ ہر طرف نظر رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر برکت دنیا و آخرت عنایت فرمائے، صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ البتہ یہ ایسی مجلس ہے، مجلس اہل بیت ہے، اب آنکھ بند بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ میرے چچا جو ہے مولانا احسن عباس صاحب، احسن عباس رضوی صاحب، واقع تقوی اور ایمان و پرہیزگاری میں وہ آدمی اکیلا تھا، بیمار ہے اس وقت۔ وہ ایک بات بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ نیند وہاں آتی ہے جہاں اطمینان ہو۔ ٹرین پہ آپ نہیں سوتے کہ پتہ نہیں کون سا جیب کٹ آپ کا جیب کاٹ لے جائے، ہے نا، کھٹکے کی نیند رہتی۔ یا مثلاً آدمی جو ہے کہیں ایسی جہاں موبائل چوری ہونے کا خطرہ ہے تو نیند نہیں آتی ہے، لیکن جہاں سکون سے سو جائے تو نیند وہاں ہوتی ہے جہاں اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ فرمایا مجلس میں نیند اس لیے آتی ہے کہ یہاں اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اب ذہن میں یہ سوال آئے گا نا آپ کے کہ صاحب قرآن کیسے معجزہ ہے؟ ایک کتاب ہے، کیسے معجزہ ہو سکتی؟ تو میں پہلی وجہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرا اپنا استنباط ہے، روایات میں کہیں کہیں اشارہ ہے، لیکن یہ میرا اپنا استنباط، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں ایک انسان ہوں، کبھی کبھی جب بہت خوش ہوتا ہوں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہوں، ناراض رہتا ہوں تو بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ جب پاور میں، جب پیسے جیب میں ہوتے ہیں، 4 آدمی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بھیگی بلی رہتا ہوں، کہیں پریشان، کہیں۔ تو جیسا انسان ہوتا ہے ویسی اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ بھائی ماشاء اللہ افسر بھائی آج اچھی اچھی باتیں کریں آپ سب، ہاں بھائی آج خوش ہیں الحمدللہ، کل کیا، ارے ذرا سا طبیعت خراب ہو گئی تو کیسے بولے، یہی ہے نا۔ تو جیسے انسان کے حالات ہوتے ہیں ویسے اس کے کلام ہوتے ہیں۔ نہیں، اس مقدمے کو سمجھ لیجیے تو بہت لطف آئے گا۔ جیسے انسان کے حالات ہوتے ہیں ویسے اس کی، کبھی کرسی پہ تو کرسی سے نیچے، بھائی کبھی سطح میں ہو کبھی سطح سے نیچے ہے، کبھی خوشی پہ تو کبھی غم میں، کبھی دونوں ہاتھ سے بانٹتا ہے تو کبھی مٹھی دبائے رہتا ہے۔ تو ویسے اس کے حالات، ویسے اس کی گفتگو۔ قرآن انسان کا کلام نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پورا قرآن پلٹ ڈالیے، کہیں بھی خدا کے بولنے کے انداز میں فرق، کہیں بھی گفتگو کے انداز میں فرق۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے سورہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، مالک یوم الدین، دا ڈے آف جسٹس کا مالک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پہ تو نے نعمت کی ہو۔ آگے بڑھیے سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے سورہ انعام میں آگے بڑھتا فرماتا هو الذی سخر لکم الشمس والقمر، وہی ہے جس نے سورج تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، چاند تمہارے ہاتھ میں دیا ہے۔ کبھی کہتا ہے محونا آیت اللیل، ہم ہی ہے کہ رات کی نشانی مٹاتے ہیں تو دن ہو جاتا ہے، دن کی نشانی مٹاتے ہیں تو رات ہو جاتا ہے۔ کبھی آواز دیتا قل هو اللہ احد، کہیے وہ یکتا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد کسی کو پیدا نہیں کرتا، ولم یولد اسے کوئی پیدا نہیں کرتا، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر و ساتھی۔ کبھی آواز دیتا ہے ولا یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ ہے جسے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، کسی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ولی من الذل کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشورے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کہتا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو کبھی جب ہماری خلقت سے بات کرتا ہے کہتا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری شکل بناتا ہے۔ کبھی انسان کی خلقت سے گفتگو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ هل أتى بسم اللہ الرحمن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک وقت اور بھی آیا تھا جب وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا، فخلقناه من نطفة أمشاج نبتليه، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا اس تھوڑے پانی سے جو زمین کے الگ الگ حصوں سے مشتمل ہے۔ کبھی کہتا ہے انا خلقنا الانسان من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹیوں سے پیدا کیا۔ تو کبھی آواز دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنیوں کی قمر، والقمر اذا تلاها، قسم چاند کی جو سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی جب وہ چھا جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی جس نے بنایا ہے، والارض وما طحاها، قسم ہے اس زمین کی جس کو اس نے بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور تمہاری روح کی قسم جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے۔ تو کبھی آواز دیتا ہے سخرنا لکم البحار، ہم نے سمندروں کو تمہارے حوالے کیا ہے، لتاکلوا منها لحما طریا، تاکہ سمندر کے اندر سے تم ایسا گوشت کھاؤ جو ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ کبھی آواز دیتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب جاہل لوگ کہتے ہیں 6 دن میں کیا؟ ارے دن کا مطلب یہ تھوڑی ہے 24 گھنٹہ، دن کا مطلب ہو دا پیریڈ آف دا ٹائم، یعنی ٹائم کے مرحلے میں۔ ممکن ہے ایک دن 1000 سال کا ہو یا کروڑ سال کا ہو۔ اس کا جب زمین کی خلقت کے بارے میں پڑھتا ہے وَقَدَّرْنَا أَقْوَاتَهَا، ہم نے زمین کی روٹی کو 4 فصلوں میں قرار دیا ہے، گرمی میں، سردی میں، برسات میں۔ عزیزوں یہ دیکھیے علم پروردگار، اور آواز دیتا ہے کہ جب ہم رات لے آتے ہیں تو سورج کے پیچھے اندھیرا بھاگتا ہے۔ آج علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب سورج کی روشنی کے اوپر اندھیرا حملہ کرتا ہے تو بڑی تیزی سے تاریکی بڑھتی ہے۔ پالنے والے تو نے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ آج نہیں، 1000 سال بعد، 10,000 سال بعد جب لوگ جو زمین میں جائیں گے، وہاں سے مشاہدہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا باقی کتابیں انسانوں کی ملفوظات ہے، یہی بس خدا کا کلام ہے۔ وہ اول قرآن ہے، آخر قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، دیکھیں کہیں کرسی سے اترا، کہیں بیمار نظر آیا، کہیں کمزور نظر آیا، آخری سورہ میں آواز دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔
کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں ہوں، کسٹڈی میں ہوں اس کے جو خدا لوگوں کا خدا ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے۔ اب دیکھیں کہیں کرسی سے وہ نہیں، اگر انسان کا کلام ہوتا تو کہیں وہ خوش ہوتا، کہیں وہ ناراض ہوتا، کہیں وہ بیمار ہوتا، کہیں وہ اقتدار میں ہوتا، کہیں طاقت میں ہوتا، کہیں کمزور ہوتا، لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالیے، صرف قدرت، صرف طاقت، صرف عظمت، اس سے لگتا ہے یہ کلام جس کا بھی ہے وہ ایک دن بھی کرسی سے نیچے نہیں اترا، ایک دن بھی طاقت سے نیچے نہیں گیا، نہ وہ خوش ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ عزیزو، اگر یہودیوں سے پوچھئے تمہارے پیغمبر کا معجزہ کیا ہے، وہ کہیں گے لاٹھی کو سانپ بنا دیتے ہیں، تو ہزاروں جادوگر اٹھ کے آئیں گے کہ لاٹھی کو سانپ بنانا تو ہمارا کام بھی ہے، لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے گا کہ تمہارا معجزہ کیا ہے، ہم لے جا کے ان کی میز پہ رکھ دیں گے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے، جو کمزوروں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو مٹھی بھر لشکر کو 3 لاکھ کے لشکر سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب قرآن پڑھ کے دیکھیے، پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو لگے خدا کمزور ہو گیا، بولنے والے میں کہیں کمزوری ہے، جس چیز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے سب کے بارے میں الحمدللہ الباری المصور، اس خدا کی تعریف جو پالنے والا ہے، تصویر ایجاد کرنے والا ہے، قاہر ہے، قادر ہے۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے فاطر السماوات والارض، وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو ایجاد کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ قرآن کا مطالعہ رکھیں، قرآن پڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ قرآن میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ بدترین سے بدترین افراد کو قرآن نجات دے سکتا ہے۔ قرآن کے کلمات میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضیل ابن ایاس۔ کیا نام تھا؟ فضیل ابن ایاس۔ یہ پورے حجاز کا، جزیرۃ العرب کا مشہور غنڈہ اور ڈاکو تھا۔ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ فضیل ابن ایاس جو ہے وہ ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ جا کے درخواست کرتا تو خود وہ لوگ اس کے حوالے کر دیتے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بدماش کو بدماشی سے روٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اس نے جو ہے کہا ٹھیک ہے آج اس کی چھت سے جاؤں گا، لڑکی اٹھا کے لے آؤں گا۔ آدھی رات کو پہنچا، چھت پہ دیواروں کو سے عبور کیا اور چھت پہ چڑھا، کودنے جا رہا تھا کہ اچانک کہیں سے کوئی تلاوت کر رہا تھا اور آیت یہ پڑھ رہا تھا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے خدا سے ڈر جاؤ؟ اتنی سی آیت۔ صاحبان ایمان، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم خدا کو خوف کرو؟ کہتے فضیل کے دل میں یہ جملہ لگ گیا، ہاتھ سے خنجر گرا، اس نے کہا آ گیا میرے خدا یہ وقت، یہ وقت خدا آ گیا۔ نیچے اترا۔ اس کے بعد جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا، مولا کے ہاتھ سے توبہ کیا اور عابدین و زاہدین میں ہو گیا۔ اب بات آ گئی تو کہتا چلوں، اوروں کے پاس کیوں نہیں گیا؟
کیوں؟ لیکن باقی اس کی چوری میں شریک تھے. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے ابھی گنڈا توبہ کرنے جاتا ہے تو وہاں جاتا ہے جانتا ہے جو ہمارے دھندے میں نہیں. تو مدینے میں اور لوگ بھی تھے, کسی کے پاس نہیں گیا, ادھر جانتے تھے کہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ سب کے سب اس کالا بازاری میں شریک ہیں. لیکن امام کے پاس گیا تو اپنے عمل سے اسے بتایا کہ جس کے پاس توبہ کر کے شریف ہونے جایا جاتا ہے اس کا نام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک جملے نے اس کے راستے بدل دیے. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ انسان اپنے خدا سے ڈرے؟ فوراً کانپنے لگا. اس نے کہا نہیں, خدا آ گیا یہ وقت. یہ قرآن کا معجزہ, ایک جملہ انسان کو بدل دیتا ہے. یہ قرآن زندہ معجزہ. لذا پہلا روش جو ہے معجزے کی وہ یہ جو میں نے عرض کیا, یہ میرا اپنا ابتکار ہے کہ آپ قرآن کو اول سے آخر تک پڑھیے, آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, اس لیے کہ جہاں بھی ہے ہمیشہ بلندی سے گفتگو ہو رہی ہے. بھئی جو کہے آج ہے دنیا میں کوئی کہ صاحب سورج ہمارے ہاتھ میں, چاند ہمارے, کہے پاگل ہو گیا. اگر کوئی کہے کہ سورج ہمارے ہاتھوں میں ہے, چاند, لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ سورج ہمارے ہاتھوں میں ہے, خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے نمائندے سے کہا لوٹا دو یا توڑ دو. صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے. دوسرا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے اخبار غیبی. قرآن کا دوسرا معجزہ جو ہے اخبار غیبی. قرآن نے بہت سی غیبی خبریں دی ہیں جو وقتاً فوقتاً اس کی تصدیق ہوئی. اس زمانے میں دو طاقتیں لڑ رہی تھیں, ایک روم کی, دوسرے ایران کی, پرشین امپائر اور رومن امپائر. تو جب کیا ہوا کہ ایرانی جو آتش پرست تھے, رومن عیسائی تھے, تو کفار و بت پرست جو ہے خوش ہو رہے تھے کہ چلو رومن ہار گئے, چونکہ ایرانی اگنی کی پوجا کرتے تھے لہذا ایرانی جیت گئے. تو یہ آیت نازل ہوئی سورہ مبارک روم کہ سیغلبون بعد غلبتہم, ان قریب اس جیت کے بعد ان کو ہار نصیب ہوگی. اس خبر میں اور اس خبر میں زیادہ 10 سال کا پیریڈ تھا. 10 سال کے بعد ایرانی اتنی بری طریقے سے ہارے کہ ان کی پوری طاقت ٹوٹ گئی. یہ پہلی خبر غیب تھی. اس کے علاوہ سینکڑوں خبریں قرآن نے دی تھی جو وقتاً فوقتاً پوری ہوتی گئی. لہذا قرآن ایک خبر غیب کا معجزہ ہے جو ہر روز ہمیں خبر دیتا ہے. تیسرا وجہ اعجاز قرآن کے اندر علمی اعجاز, سائنسی اعجاز جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, صلوات پڑھ دے محمد والے. ایک مثال, وقت نہیں ہے, ایک مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ سورہ مبارک شمس, والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, یعنی دھوپ کی. پڑھنے والے تو نے قسم کیوں کھائی؟ خدا بلا وجہ قسم نہیں, جب تک اہمیت نہ ہو قسم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کاغذ کی قسم ہے, کاغذ میں کچھ ہے ہی نہیں. ہاں کہہ سکتے صاحب میرے بیٹے کی قسم ہے, یا میرے کاروبار کی قسم ہے, یا میری رزق روٹی کی قسم ہے. قسم اس چیز جس کی ویلیو ہوتی ہے, ڈس ویلی چیزوں کی قسم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں قسم کھائی. پہلی قسم یہ کھائی کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے تین کی, یعنی
انجیر کی، انجیر میں ہزاروں فائدے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے جس میں ہزاروں فائدے ہیں، والطور سینین، اور اس پہاڑ کی قسم کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملا، وہذا البلد الامین، اس مقدس شہر کی، یہ تو سورہ بلد میں کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کیوں کھاؤں جب تم یہاں موجود ہو، صلوات پڑھ دے محمد وعلی پہلے تو یہاں مکے کی قسم کھائی سورہ 3 میں، لیکن سورہ بلد میں کیا کہتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کیوں کھانے لگا، وانت حل بہ، جب آپ یعنی محمد مصطفیٰ یہاں موجود ہے، ووالد وما ولد، ایک باپ اور بیٹا بھی یہاں موجود ہے، صلوات پڑھ دے محمد وعلی، یعنی جہاں محمد موجود ہو مکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں ابو طالب و ان کا بیٹا علی موجود ہو، صلوات پڑھ دے محمد وعلی، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ لیکن تو قسم ہمیشہ اہم چیزیں کھائی جاتی ہے، تو کیا کھایا کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ آپ جائیے آج مطالعہ کی چلے، آج کل تو گوگل نے آسان کر دیا ہے، گوگل میں چلے جائیے اور آپ یہ سرچ کیجئے کہ کیا اہمیت ہے، امپورٹنسی ہے سن لائٹ کی۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو پھل نہیں پکیں گے، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو دنیا ایک ہاسپٹل میں تبدیل ہو جائے گی، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو ہر طرف سے جراثیم و بیکٹیریا پھیل جائیں گے، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو انسان پیرالائز ہو جائے گا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو زمین میں زہر ہو جائے گا، زمین کے اندر جو ہے طرح طرح کے پوائزنس اور زہر پیدا ہو جائیں گے، کچھ اگے گا نہیں، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو زمین سے کوئی دانہ کوپل نہیں پھینکے گا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو انسانوں کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو انسان اندھا ہو جائے گا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو خون کے اندر ہیموگلوبن ختم ہو جائے گی، انسان تباہ ہو جائے گا، سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کوئی وٹامن نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کے معجزے کو، والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے آتا ہے۔ یہ بھی پالنے والے اب ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاند کے اندر مقناطیسیت ہے، چاند کے اندر میگنیٹ ہے، چاند جب نیچے آتا ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا مد و جزر، جوار باٹا، یہ کب آتا ہے؟ جب چاند اپنے آخری شباب پر ہوتا ہے، 13 14 15، 13 14 اسی لیے عربی میں ایام 20 کہتے ہیں، یعنی سفید دن اور سفید راتیں۔ حدیث کیسا پڑھتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا پہ چادر ڈال دی، کأنہ البدر یطلعلا کأنہ البدر فی لیلت تمامہ و کمالہ، چادر میں نے ڈالا تو میرے بابا اس طریقے سے نورانی تھے کہ جیسے چاند 13ویں اور 14ویں کی رات میں چمکتا ہے۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی بات ہے کہ چاند کہا جب چادر ڈال لیا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو چاند چمکتا ہے۔ میرے بابا پہ جب تک چادر نہیں وہ سورج ہے، جب چادر پڑ جائے تو وہ چاند ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بی بی کا کلام ہے، غور و فکر کرنے کی الحمدللہ اب آپ میری باتیں سمجھنے لگے، بات کہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو اب تو جب 14 15 13 14 15 تین راتوں میں اور دن میں
سمندر سے جو ہے مد و جزر اٹھتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ سورج چاند نیچے آ جاتا ہے اور وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. چاند کی گریویٹی بڑھ جاتی ہے، کشش بڑھ جاتی ہے، وہ زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے. چونکہ چاند کا کام یہ ہے کہ وہ پانی کو بخار نہیں بناتا ہے، پانی کو کھینچتا ہے لیکن اس سے نمک کو الگ کر دیتا ہے، اور وہ پانی رات بھر ندیوں میں اور نالیوں میں گراتا ہے. یہ چاند کا کمال ہے کہ جس نے ہمارے لیے میٹھا پانی فراہم کیا ہے. یہ چاند کا کمال ہے جس نے ہمارے لیے میٹھا پانی، سال بھر ندیاں جا کے سمندر میں گرتی ہیں لیکن ان چاند راتوں میں سمندر کا پانی ندیوں کی طرف بڑھتا ہے لیکن چھن کر شبنم کی شکل میں. اب چاند کی روشنی کی اہمیت پہچانیے. چاند کی روشنی کی اہمیت یہ ہے کہ دن بھر کی تمازت کی وجہ سے کلیوں کے دریچے تو کھل جاتے ہیں لیکن یہ بے ہوش رہتے ہیں. جیسے ہی شبنم کے گالے، شبنم کے چھینٹے ان کلیوں پہ پڑتے ہیں، شگفتگی سے وہ منہ کھول دیتی ہیں، جو کلی ہے وہ پھول میں تبدیل ہو جاتی ہے. عزیزوں، شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پھل چھوٹا ہے لیکن جب دوسرے دن صبح آتے ہیں تو پھل پک چکا ہوتا ہے، اس کے اندر تازگی آ جاتی ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے. رات میں کون سا کمال ہے؟ یہ وہی کمال ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پاس آتا ہے. تو یہ چاند کی روشنیاں ہیں، سبزے ہیں جو کھیتوں کو بے ہوشی سے باہر نکالتے ہیں، فصلوں کو جگاتے ہیں. یہ روشنی ہے کہ جو ہمارے پھلوں کو مٹھاس دیتی ہے. یہ چاند کی روشنی ہے جو شبنم کی شکل میں ہمارے وجود کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے. عزیزوں، سورج جب تک نکلا رہتا ہے ہمارے مشاعر بیدار رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے روشنی رہتی ہے لیکن دماغ کو سکون آ جاتا ہے، بدن کو سکون آ جاتا ہے. لہذا فرمایا الحمدللہ الذی جعل اللیل لباسا، اس خدا کی تعریف جس نے رات کو تمہارا لباس بنایا ہے. یہ رات نہ ہوتی، یہ چاند نہ ہوتا تو ہمارے مغز میں بلاسٹ ہو جاتا اور معلوم ہوا کہ فلاں صاحب سو رہے تھے، صبح انفجار ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد والقمر اذا تلاہا واللیل اذا یغشاہا. داستان ہے جو وقت نہیں ہے میرے پاس، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، گھڑی سو گئی داستاں کہتے کہتے. صلوات پڑھ دے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. والاقرار بھی، مجھ پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کا ذریعہ عقل ہے، اور نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کا ذریعہ پہلے عقل ہے، اس کے بعد یہ قرآن ہے. یہ قرآن یہ چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ تم اپنے گھروں میں بیٹھو اور اس کا جواب لے آؤ. کیا جواب لائے گا انسان؟ کیا بولے گا کہ سورج ہمارے ہاتھوں میں ہے، چاند ہمارے ہاتھوں میں، ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا ہے، ہم ہیں جو تمہارے نطفوں میں روح پھونکتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ماں باپ بنایا ہے. یعنی ایسی سروس جو فری آف کاسٹ ہے کوئی دنیا میں دے سکتا ہے؟ جس چیز کو عورتیں اپنی خوبصورتی کا ذریعہ سمجھتی ہیں وہ بھی ان کی خام خیالی ہے، اسے ہم نے چشمہ حیات بنایا ہے کہ اپنے بندے کی سچائی کر سکیں. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. لہذا قرآن معجزہ ہے. اور بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کل وقت رہا تو اس سلسلے میں عرض کروں گا قرآن کیوں کر معجزہ ہے، اور قرآن ایسا ہی معجزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ صاحب آج کے زمانے میں قرآن کا ظاہری اعجاز تو موجود ہے، لیکن قرآن کے جو باطنی اعجاز ہیں وہ اس کے لیے جس طرح انگشتر سلیمان چاندی کی انگوٹھی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب سلیمان کی انگلی میں جاتی تھی تو وہ نشان بادشاہی ہوتی تھی.
جیسے کوئی انگوٹھی اتار لے تو حاکم نہیں ہو جائے گا، کوئی ذوالفقار لے لے تو علی علیہ السلام نہیں ہو جائے گا۔ ذوالفقار ایک تلوار ہے، اپنی اصلی شکل تبھی دکھاتی ہے جب اصلی ہاتھوں میں ہو۔ قرآن کتاب معجزہ ہے، لیکن قرآن اپنے اصلی جلوے کو تبھی ظاہر کرتا ہے جب وہ دست محمد و آل محمد میں ہو۔ بس۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے، یا یہ کہیے کہ جس نے اعجاز قرآن کو ثابت کیا اسے آل محمد کہتے ہیں۔ اور میرا اپنا ایمان و عقیدہ ہے، کبھی بحث کروں گا تو عرض کروں گا کہ رسول خدا کا سب سے بڑا معجزہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی یاد دلائے گے سلسلے میں گفتگو ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اعجاز قرآن، قرآن کو جس نے معجزہ ثابت کیا اس شخصیت کا نام امام حسین ہے۔ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ امام حسین۔ کروڑوں درود و سلام ہو زہرا کے لال حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام۔ اب دیکھیں، عام طور سے انسان کی آواز وابستہ ہے چند چیزوں سے۔ سب سے پہلے اس گلے کے ٹونسل سے، اس کے بعد یہ سانس کی جو رگ ہے اس سے، اس کے بعد آکسیجن سے، اس کے بعد انسان کے پھیپھڑوں سے، خون کے دوران سے، اور مغز میں اگر خون پہنچے گا تو یہ زبان، یہ آواز نکلے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اللہ رے معجزہ حسین ابن علی علیہ السلام، شبر نے گلے کو تن سے جدا کیا، شبر نے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا، رگیں کاٹی، رگوں کے بعد رگ حیات کاٹی۔ عزیزوں، میں یہاں سے گزر جاتا اگر امام زمانہ کا سلام نہ ہوتا۔ امام فرماتے ہیں السلام علیک یا جدہ، سلام ہو اے میرے جد امجد آپ پر، جس دم شمر آپ کے سینے پہ سوار تھا اور اپنے خنجر سے آپ کے گلے کو کاٹ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کی وہ رگ بھی کاٹی جس سے آپ سانس لے رہے تھے، آپ کی آواز خاموش ہو رہی تھی، لیکن اے میرے جد امجد، وہ بہن کیا کرے جو تلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے اور آواز دیتی ہے واہ محمدہ واہ حیدرہ۔ عزیزوں، آیت اللہ العظمیٰ شوستری فرماتے ہیں خصائص حسینیہ میں جانور ذبح کرنے کا دستور یہ ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کرو تو دوسرے زندہ جانوروں کو کنارے ہٹا دو کہ کہیں وہ چھری دیکھ کے وحشت میں نہ آ جائے، اسے پانی پلا دو کہ پیاس شدید ہوتی ہے۔ لیکن ہائے فرزند فاطمہ زہرا، ایک طرف حسین کو ذبح کر رہے تھے، دوسری طرف حسین کے بچے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ عزیزو، یہی تو وجہ تھی، ننھی بچی کو کیا معلوم کہ گلا کٹنا کسے کہتے ہیں، ننھی بچی کیا جانے کہ رگ حیات کو جدا ہو جانا کیا کہتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھا تھا، ذہن میں سوال تھا، خدا تمہارے بچوں کے سر پہ تمہارا سایہ باقی رہے۔ جن کی چھوٹی بچیاں ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ دربار شام میں جب یزید نے سر حسین پہ چھڑی ماری، اہل حرم میں کوہرام مچ گیا، حضرت سکینہ نے بڑھ کے سر اٹھا لیا، اب جو اٹھایا یا بے روایت آغوش میں پہنچا، دو جملے اور زحمت تمام، ننھی بچی قریب آئی، فَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، آقا کے منہ پہ منہ رکھ دیا،
اہل حرم کا دم نکلنے والا تھا۔ بچی نے کیا کہا؟ بابا من الذی خضب شیبک، اے بابا تمہاری سفید داڑھی کو کس نے خضاب کیا ہے؟ بچی کو کیا معلوم کہ یہ خضاب نہیں ہے، یہ گلے کا خون ہے۔ اور دوسرا جملہ جو کہا من الذی قطع اوداجک، اے بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ اور تیسرا جملہ، اے بابا کون تھا جسے میرے بچپنے پہ رحم نہ آیا، مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا۔ یہ سر حسین نیزے پہ گیا۔ یہ معجزہ ہے کہ راستے پر قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اس بات کا اعلان ہے اے نانا حسین نے تمہیں بھی بچایا، تمہارے معجزے کو بھی حیات بخشی۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم۔ خدا بحق محمد آل محمد ہماری توفیقات کو قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بانی مجلس کی کچھ دعائیں ہیں، ان کے صاحبزادے کے سلسلے میں بھی دعائیں ہیں، خدا ترقی و کامیابی عنایت فرما، ان کی جملہ مسائل کو حل فرما۔ جتنے لوگ بھی حاضر ہیں خدا ان سب کے مسائل کو حل فرما، جو بے روزگار اور رزق حلال عنایت فرما، جو صاحبان روزی ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، جو بیمار انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد اس ماہ مبارک رمضان کو ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان قرار مت دے، ظہور صاحب عصر و زمان میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے غلاموں اور نوکروں خدمت گزاروں میں قرار دے۔ خدا ہماری زبان و ہمارے قلم کو راہ اہل بیت میں جاری فرما، ہمارے اعضاء و جوارح کو اسلام کی تقویت کے لیے خرچ فرما۔ خدا ہم میں سے جو مشتاق شہادت ہیں ہمیں شہادت نصیب فرما، ہماری موت ہمارے بستروں پہ قرار مت دے۔ خدا ہمارے خون کو اسلام کے لیے خرچ فرما۔ خدا ہمیں ابا عبداللہ الحسین کے نوکروں اور ان کی راہ پہ چلنے والوں میں قرار دے۔ مراجع اعظام علماء کرام کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا جہاں جہاں بھی اسلام اور قرآن و اہل بیت کے دشمن بستے ہیں ان کا علاج اسی دنیا میں فرما، ان کے کینے اور سازشیں اور مکاریوں کو ان کی شہرک پر نازل فرما۔ خدایا اذان کے دشمنوں پہ لعنت فرما، قرآن کے دشمنوں پہ لعنت فرما، مساجد کے دشمنوں پہ لعنت فرما، اسلام کے دشمنوں پہ لعنت فرما۔ خدا پردہ غیب سے ہمارے محافظ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو زیارت اتباعت عالیہ نصیب فرما۔ خدا جن گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ خدا جو بے ہمسر ہیں ان کے لیے ہمسر کا انتظام فرما۔ خدا ہمارے درمیان بہت سے جوان ہیں جن کو نیک اور اچھی زوجہ کی ضرورت ہے، خدا ان کی زندگی میں ان زوجہ کو کفو و قرۃ عین بنا کے نازل فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو زندان میں ہیں، مشکلات میں گرفتار ہیں یا اپنے وطن سے دور ہیں، خدا ان سب کو صحیح و سالم ان کے اوطان تک با مقصد لوٹا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے۔ مسعود الحسن، اللہم صلی علی محمد مسعود الحسن ابن سجاد حسین، کنیز بانو بنت اعجاز حسین، وسیم حیدر ابن جمیل حیدر، جملہ مومنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ائمۃ الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔
آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.